أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 415 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 129 اور 130۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعو تم طاقت رکھو گے، ان یہ کہ تعدلو تم عدل کر سکو، بین النساء عورتوں کے درمیان، ولو اگرچہ حرصتم تم حرص کرو، فلا تمیلو چنانچہ تم نہ جھک جاؤ، کل المیل مکمل جھک جانا ایک کی طرف، کہ فتذروہا کہ چھوڑ دو تم اس دوسری کو، کل معلقہ درمیان میں لٹکی ہوئی کے معنی، وَإِنْ اور اگر تصریحو تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ، کانا ہے غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا، وَإِنْ اور اگر یتفرقا دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن ہر ایک کو، من سعتہ اپنے فضل سے، وکان اللہ اور اللہ ہے، واسعاً بڑی وسعت والا، حکیماً خوب حکمت والا۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے، اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسیع ہے، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو بس تمہارے بس میں نہیں ہے، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ دوسری بات یہ بتائیے، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ تیسری بات یہ بتائیے، اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائیے، اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت و رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اور 5ویں بات یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 1 سے زائد نکاح کی اجازت دے رکھی ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو تم نکاح کرو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ اس آیت سے اس بات کی اجازت مسلمانوں کو ملتی ہے کہ وہ 4 بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں۔ ایک عجیب اس موضوع کے سلسلے میں بڑا مسئلہ ہے کہ
4 بیویوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بیویوں کے بیک وقت رکھنے کی جاتی ہے، تو ایک عجیب اچنبھا سا محسوس لوگوں کو ہونے لگتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک عیب کی بات ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہو، اجازت دے رکھی ہو، اس کو عجیب سمجھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور مایوس سمجھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے یہاں پر، وہ ہے عدل کی، انصاف کی۔ اگر 2 بیویوں کے درمیان میں انصاف کر سکتے ہو تو تم 1 سے زائد نکاح کرو، 1 سے زائد بیوی رکھو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر تمہارے پاس انصاف کرنے کی سکت اور طاقت نہیں ہے، تم جائزہ لو اپنا، اور اگر تمہارے اندر یہ سکت نہیں ہے، تم ڈرتے ہو، تو ٹھیک ہے، فواحدہ، ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زندگی گزاری وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 1 سے زائد نکاح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شعبے میں خصوصی رعایتیں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح فرمائے، متعدد روایتیں ہیں، 11 نے، 12، 13 اور 16 تک کی روایت۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے تعداد کے سلسلے میں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کے درمیان میں انصاف سے کام لیا، دینے دلانے میں، پوشاک میں، خوراک میں، عطایا میں، بخشش میں، رات کی تقسیم میں، بھاری میں، ہر چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی تمام بیویوں کے درمیان۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتائی یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنی دل کی ایک حقیقت بیان کی اس موضوع سے متعلق۔ وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اختیاری معاملات میں تو میں اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف کرتا ہوں، دینے دلانے والا معاملہ ہے، باری والا معاملہ ہے، وقت دینے والا معاملہ ہے، میں ان سے انصاف کر سکتا ہوں، لیکن جس چیز میں آپ کا اختیار ہے اور میرا اختیار نہیں، اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مواخذہ مت فرمائیے۔ یہ حدیث پیارے پیغمبر صاحب نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی ہے کہ جس چیز میں اے اللہ میرا اختیار نہیں اور آپ کا اختیار ہے، اس میں آپ میرا مواخذہ مت کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ دل کا رجحان میلان، باوجود یہ کہ سب کے درمیان میں انصاف ہو، لیکن بعض مرتبہ دل کا میلان کسی ایک کی طرف خاص ہوتا ہے، دل کا رجحان ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اور رجحان زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ کئی خوبیوں کے مالک تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، فقیہ تھی، سمجھدار تھی، بہت خوبیوں کے مالک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہ کی بنیاد پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا میلان طبعی طور پر زیادہ رجحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ معذور کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرا مواخذہ مت فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان یا 4 بیویوں کے درمیان میں انصاف کی جو بات ہے وہ اختیاری امور میں ہے، اخراجات دینے میں، رہائش میں، پوشاک میں، خوراک میں، سفر میں لے جانے میں، باری راتوں کی باری میں، اس میں ظاہر بات ہے کہ اختیاری چیزیں ہیں، لیکن غیر اختیاری جو معاملہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم چاہتے ہوئے بھی بیویوں کے درمیان میں انصاف ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ یہ بات غیر اختیاری امور میں کہی جا رہی ہے، جو طبعی طور پر میلان ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، دیکھو یاد رکھو، طبعی طور پر کسی کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، الگ بات ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے طبعی طور پر کسی سے میلان زیادہ ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسی کی طرف پورے ہو کر رہ جاؤ اور دوسری کو بالکل جو ہے لٹکی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، معلق چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طبعی طور پر میلان کا ہونا ایک غیر اختیاری چیز ہے، یقیناً اس کو تسلیم کیا جائے گا، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن یہ کہ کسی ایک کی طرف میلان اور رجحان کی وجہ سے دوسرے سے اپنا رخ اس قدر موڑ لینا کہ اس کو ایک معلقہ چیز بنا کر رکھ دینا، ایک لٹکی ہوئی چیز کی طرح بنا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم آپس میں صلح کر لو، تقوی والی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر
دو باتیں بتائی جا رہی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں. ایک یہ کہ دونوں کو چاہیے کہ صلح کی طرف چلیں، نزاع کی طرف، جھگڑے کی طرف، مار پیٹ کی طرف، حق تلفی کی طرف، کڑوے پن کی طرف، اعتراض کی طرف، تنقید کی طرف اپنا دماغ جو ہے پھیلانے کے بجائے، اپنا رجحان اس طرف لے جانے کے بجائے صلح کی کوشش کرو. کسی نہ کسی طرف ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، صرف نظر کر دینا، اسی رویے کو اختیار کرو. اس سے صلح کی چیزیں. اور تب تک اللہ سے ڈرو. میاں بیوی کے درمیان میں ضرورت ایک بات کی ہے کہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں آپس میں. سب کو جواب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت غفور ہے، رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. ہاں اگر حالت اتنی ہو جائے کہ دونوں میں بالکل بن نہ پائے اور حالت بہت آخری ہو جائے، اب صلح کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ ایسی بھی صورت آ سکتی ہے، تو اسی صورت میں دونوں جدا ہو جائیں گے، طلاق ہوگی یا خلا ہوگا، جو بھی ہوگا. لیکن جب جدا ہو جائیں تو یہ مت سمجھو، مرد کو یہ نہیں سمجھنا کہ میرے بغیر کیسی زندگی گزاریں گے دیکھیں گے، یا عورت یہ کہے کہ میرے بغیر زندگی کیسے گزارتا ہے دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذہن کو بند کر رہے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں طلاق یا خلا کے ذریعے سے، تو یغنی اللہ کلا من سعتی، ہر ایک کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، محتاج نہیں ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہیں پیدا کرے گا، اس کے لیے بھی راہیں پیدا کرے گا. اگر طلاق ہوگی یا خلا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو کوئی بہترین شوہر دے گا، اس کو کوئی بہترین بیوی دے گا. اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھلے رکھے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت کشائش والے ہیں، وسیع ہے. اللہ تبارک، اللہ کے پاس اس دنیا کے اندر وسیع خزانے ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.